ہمیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ اسلام کا تاریخی معاملہ نہیں جی، تاریخی معاملہ نہیں ہے. اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے 2812 2812 تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بھائی جہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں وہاں آپ کہہ رہے ہیں تاریخی بات ہے صرف. ہاں اگر آپ ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں وہ تو قرآن بھی تاریخی کتاب ہے. معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا جس میں مرزا محمد علی انجینئر بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 یعنی حدیث عمار بیان کر رہا ہے. مرزا محمد علی انجینئر اور اس کے فالورز بخاری شریف کی اسی حدیث عمار کو بنیاد بناتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت کو جہنم کی طرف بلانے والی جماعت قرار دیتے ہیں. ہم الحمدللہ حدیث عمار پر 4 نشستیں ریکارڈ کروائیں گے اور مرزا کے تمام اعتراضات کے مفصل جوابات پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کے متن پر گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کی اسناد پر جو اکابر محدثین نے کلام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کا صحیح معنی و مفہوم جو اکابر محدثین نے مراد لیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو سامعین، آج کی اس پہلی نشست میں ہم اس حدیث مبارکہ کے متن پر گفتگو کریں گے اور اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث عمار میں موجود الفاظ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یعنی عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، کیا ان الفاظ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے یا نہیں؟ تو سامعین، جب ہم اکابر محدثین کی کتب دیکھتے ہیں اور اکابر محدثین کی تحقیق دیکھتے ہیں اور بخاری شریف کے قلمی نسخوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث عمار میں سے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو حذف کر دیا تھا. سامعین ذرا غور کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث عمار میں سے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو حذف کر دیا تھا. اور میں الحمدللہ اس بات پر آپ کے سامنے 11 حوالہ جات پیش کروں گا. اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں سامعین فتح الباری ہے جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے اور اس کے لکھنے والے جلیل القدر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس کی جلد نمبر اول ہے اور یہ دار الحدیث قاہرہ مصر کی مطبوعہ ہے. اور سامعین، اس کتاب کے بارے میں مرزا کیا کہہ رہا ہے آپ اسی کی زبانی سماعت فرمائیں. ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 دیشوں میں بھی ڈالا ہے. ایڈا بم چھوڑ دیتا ہے نا ناسمیاں ہوتے یہ قیامت تک روون گے. تو سامعین، آپ نے سنا مرزا کہہ رہا ہے کہ فتح الباری بخاری شریف کی سب سے مشہور شرح ہے. اب ذرا دیکھیں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. اس کتاب کا صفحہ نمبر 635 ہے. فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَذَفَهَا عَمْدًا وَذَلِكَ لِنُقْطَةٍ خَفِيَّةٍ. فرماتے ہیں کہ جو بات میرے اوپر واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث عمار میں سے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو حذف کر دیا تھا. سامعین ذرا غور کریں، جلیل القدر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو بات میرے اوپر واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث عمار میں سے ایک خفیہ علت کی بنیاد پر تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو جان بوجھ کر حذف کر دیا تھا. میں آپ کے سامنے دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَذَفَهَا عَمْدًا وَذَلِكَ لِنُقْطَةٍ خَفِيَّةٍ. فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر ایک خفیہ علت کی بنیاد پر حدیث عمار میں سے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو حذف کر دیا تھا. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَهِيَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ اعترف أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آگے امام
امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس خفیہ علت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور وہ خفیہ علت یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس زیادت کو یعنی تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، انہوں نے اس زیادت کو خود رسول اللہ سے نہیں سنا۔ اور پھر آگے سامعین فرماتے ہیں فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا فِي هَذِهِ الرِّوَایَةِ مُدْرَجَةٌ، فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الفاظ یعنی تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ اس حدیث مبارکہ میں مدرج ہیں، یعنی راوی کا اپنا کلام ہے۔ غور کریں سامعین، امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الفاظ تقتلہ الفئۃ الباغیہ والے الفاظ اس حدیث مبارکہ میں مدرج ہیں، یعنی راوی کا اپنا کلام ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں والروایۃ التی بینت ذالک لیست علی شرط البخاری، فرماتے ہیں اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث عمار میں سے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو جان بوجھ کر ایک خفیہ علت کی بنیاد پر حذف کر دیا تھا۔ تو سامعین، فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی صراحت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث عمار میں سے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو حذف کر دیا تھا۔ اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المختصر النصیح فی تہذیب الکتاب الجامع الصحیح ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام محلب بن ابی صفرہ رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفى 435 ہجری ہیں۔ اور سامعین، یہ کتاب دار التوحید ریاض سعودی عرب کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر اول ہے۔ سامعین، اس کتاب میں امام محلب بن ابی صفرہ رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کا اختصار کیا ہے اور انہوں نے بخاری شریف کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اصح ترین اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور سامعین، اب میں آپ کے سامنے اس کتاب میں سے حدیث عمار پڑھ دیتا ہوں، اور اس کتاب میں بھی حدیث عمار کا نمبر 2812 ہے۔ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ آ رہی ہے وَيْحَ عَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ۔ سامعین، آپ نے سنا، حدیث مبارکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں بھی امام محلب بن ابی صفرہ رحمت اللہ علیہ نے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو نقل نہیں کیا۔ سامعین، ذرا غور کریں، امام محلب بن ابی صفرہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کو اصح ترین اسانید کے ساتھ امام بخاری سے روایت کیا ہے، انہوں نے حدیث عمار لکھی ہے اور تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو نہیں لکھا۔ تو سامعین، ان کا تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو نہ لکھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ کو اپنی صحیح بخاری میں سے حذف کر دیا تھا۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرح صحیح البخاری ہے، جس کے لکھنے والے امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفى 449 ہجری ہیں۔ اور سامعین، یہ کتاب بھی سعودی عرب کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ سامعین، امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اصح ترین نسخوں کو سامنے رکھتے ہوئے بخاری شریف کی شرح کی ہے اور انہوں نے حدیث عمار کو لکھا ہے، مگر انہوں نے بھی تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو نہیں لکھا۔ میں اس کتاب میں سے بھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ حدیث مبارکہ دیکھ بھی رہے ہیں وَيْحَ عَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اصح ترین نسخوں کو سامنے رکھتے ہوئے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے بھی حدیث عمار میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کو نہیں لکھا۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب دلائل النبوہ ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام بیہقی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفى 458 ہجری ہیں۔ یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے۔
اور یہ وہی کتاب ہے مرزا جس کی بہت تعریفیں کرتا ہے۔ اس کتاب میں امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے حدیث عمار کو روایت کیا ہے۔ روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عن مسدد عن عبد العزیز، فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں بھی روایت کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اِلَّا إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلُهُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، فرماتے ہیں مگر انہوں نے تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ کے الفاظ نقل نہیں کیے۔ تو سامعین، امام بہقی جیسے جلیل القدر امام بھی صراحت کر رہے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ کے الفاظ نقل نہیں کیے۔ میں یہاں یہ کہوں گا مرزا صاحب، ہمیں بوتلیں دکھانے کی بجائے ان کتب کو دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اکابر محدثین کی اس حدیث مبارکہ کے متعلق کیا تحقیق ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الجمع بین الصحیحین ہے، الجمع بین الصحیحین، جس کے لکھنے والے محمد بن فتوح الحمیدی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور سامعین، یہ کتاب بھی سعودی عرب کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے اصح ترین نسخوں کو سامنے رکھتے ہوئے بخاری اور مسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ اب میں حدیث عمار اس کتاب میں سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سامعین، انہوں نے حدیث عمار لکھی ہے، لکھنے کے بعد فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث زیادۃ مشہورۃ، فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ایک زیادت مشہور ہے، لم یذکرھا البخاری اصلا، فرماتے ہیں مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس زیادت کو نقل نہیں کیا۔ فرما رہے ہیں کہ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ کے الفاظ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل نہیں کیا۔ اور پھر سامعین نیچے جلیل القدر امام ابو مسعود دمشقی رحمت اللہ علیہ، جو کہ المتوفى 400 ہجری ہیں، جو کہ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے کے محدث ہیں، ان کے حوالہ سے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لم یذکر البخاری هذه الزیادہ، فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس زیادت کو اپنی صحیح بخاری میں نقل نہیں کیا۔ سامعین، 2 جلیل القدر امام حمیدی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو مسعود دمشقی رحمت اللہ علیہ اس بات کی صراحت کر رہے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ والی زیادت کو اپنی صحیح بخاری میں نقل نہیں کیا۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب تحفۃ الاشراف ہے، جس کے لکھنے والے امام جرح و تعدیل امام جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور یہ کتاب بھی سعودی عرب کی مطبوعہ ہے۔ اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 427 ہے۔ حافظ مزی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سے حدیث عمار لکھی ہے، لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ کے الفاظ نقل نہیں کیے۔ امام جرح و تعدیل حافظ مزی رحمت اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ کے الفاظ کو نقل نہیں کیا۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تاریخ الاسلام ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کے لکھنے والے حافظ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ کتاب بھی بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی حدیث عمار لکھی ہے، اور سامعین حدیث عمار لکھنے کے بعد فرماتے ہیں اخرجہ البخاری دون قولہ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا ہے، اور انہوں نے تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ کے الفاظ نقل نہیں کیے۔ یہ تو تھی سامعین اکابر محدثین کی تحقیق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف کے چند کلمی نسخے بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے۔ سامعین، آپ کے سامنے بخاری شریف کا سب سے قدیم ترین کلمی نسخہ، آپ کے سامنے بخاری شریف کا سب سے قدیم ترین کلمی نسخہ ابن سعادہ کا ہے، اور سامعین آپ دیکھ رہے ہیں اس کلمی نسخہ میں بھی تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ سامعین ذرا دوبارہ غور سے سنیے گا، یہ بخاری شریف کا سب سے قدیم ترین کلمی نسخہ ہے ابن سعادہ کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس نسخہ میں بھی
तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया के अल्फाज मौजूद नहीं है। इससे आगे सामईन अब मैं आपके सामने दूसरा कलमी नुस्खा भी पेश कर देता हूं। सामईन आपके सामने अल जामिअतु अल मलिक अस सऊद का कलमी नुस्खा आ रहा है। आप गौर से जरा देखें, इस कलमी नुस्खा में भी तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया के अल्फाज मौजूद नहीं है। सामईन जरा दोबारा सुनिएगा और गौर से देखिएगा। अल जामिअतु अल मलिक अस सऊद का कलमी नुस्खा बुखारी शरीफ का आपके सामने आ रहा है। इस कलमी नुस्खा में भी तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया के अल्फाज मौजूद नहीं है। तो सामईन आज की नशिस्त में मैंने आपके सामने अकाबिर मुहद्दिसीन की तहकीक पेश की और बुखारी शरीफ के चंद कलमी नुस्खे पेश किए, जिनके बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस अम्मार में से तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया के अल्फाज को हज़फ कर दिया था। अब यहां मैं मिर्जा और इसके फॉलोअर से ये कहूंगा, हमें बोतलें दिखाने की बजाय इन कुतुब को देखो ताकि तुम्हें अकाबिर मुहद्दिसीन की तहकीक का पता चले। और सामईन, जिस नुस्खा में तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया के अल्फाज मौजूद थे वो गलती की वजह से फैल गए। असह तरीन नुस्खों में हदीस अम्मार में तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया के अल्फाज मौजूद नहीं है। तो सामईन, हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी नशिस्त में हदीस अम्मार के मुतालिक अकाबिर मुहद्दिसीन ने जो इस हदीस की इस्नाद पर कलाम किया है, हम इंशाअल्लाह वो आपके सामने पेश करेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।